السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد المنفرد العزيز الجبار الكبير الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوض للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين والصلاة النامية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي حبيب إله العالمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان اللهم صل ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات. عزیزان محترم، کل اختتام سے قریب سبیل کے تعلق سے میں نے سورہ شورى کی 23 نمبر کی آیت اور سورہ مبارکہ فرقان سے 57 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پیش کر کے سبیل کا تعین کیا تھا کہ سورہ فرقان کی آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے اجر رسالت قرار دیا سبیل الہی کو، اور سورہ مبارکہ شورى کی 23 نمبر کی آیت میں اجر رسالت قرار دیا
اہل بیت کی مودت کو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت ہی وہ سبیل الہی ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ سبیل ہے کہ اگر سبیل الہی میں کوئی اپنی جان دے دے تو اسے شہید تصور کرو، اس کو مردہ خیال نہ کرو۔ اور دوسرے مقام پر رسول سے کہلوایا، سنو، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، مات تائبہ، مات مستکمل الایمان، مات غفورا۔ یہ مختلف طریقے سے برادران اسلامی کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، وہ تائب مرتا ہے، وہ مغفور مرتا ہے، وہ کامل الایمان مرتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے معنی یہ ہیں کہ سبیل الہی اور اہل بیت کی مودت اور ان کا راستہ ایک ہی چیز ہیں۔ اب چونکہ میں نے سورہ شورى کی آیت کا بہت ہی مختصر جز پڑھا تھا اور عمومی طور پر تمام ذاکرین، تمام علماء کرام، تمام مقررین اسی جز پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اپنی گفتگو کی ابتدا میں اس آیت سے قبل کی آیت کا ایک حصہ، تاکہ پورے ریفرنس کے ساتھ، پورے سیاق و سباق کے ساتھ کہ اس بات کی لیے جو پروردگار عالم نے تاکید کی ہے اس میں کیا لطائف ہیں، کیا محاسن ہیں، وہ بات بھی آپ تک پہنچیں۔ آپ مل کے اجتماعی طور پر درود پڑھیں تو میں آیات کا سلسلہ پیش کروں۔ اسی سورہ شورى کی دو باتوں کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں، صرف دو باتوں کے لیے، اور دونوں بڑی لطیف باتیں ہیں۔ اسی سورہ شورى کی 22 نمبر کی آیت کا اختتام اور اس کے بعد 23 نمبر کی پوری آیت مبارکہ جو ہمارا موضوع ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان لانے والے، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات نیک اعمال بھی کیے ہیں، انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں، تو قرآن ان کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ بہت توجہ رکھیے ذرا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بھی کیے ہیں، مشیت ان کے تعلق سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ جنت کے تعلق سے لغت عرب کے مطابق آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں تو وہ زیادہ لطیف ہو جائے گا۔ جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو کہ جس کے چاروں طرف باؤنڈری وال ہو، جس کے چاروں طرف احاطہ ہو۔ اب اس کی لطافت کو جانیے کہ وعدہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یقین دہانی کرائی گئی ہے اللہ کی طرف سے صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو کہ ہم انہیں جنت کے باغوں میں رکھیں گے۔ یعنی کیا مقصد؟ ایسے باغوں میں رکھیں گے کہ جو سدا بہار ہیں، ان میں کبھی خزاں کا گزر نہیں ہوتا، اور ان کے چاروں طرف احاطہ ہے، باؤنڈری وال ہے۔ اب یہ بات میں اتنی تفصیل سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر لطافت یہ ہے کہ ایسا باغ سدا بہار کے جس کے چاروں طرف احاطہ ہو، باؤنڈری ہو، وہ ایک کا ہوتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ جس کے ساتھ باؤنڈری ہو وہ ایک کا ہوتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا آپ سے۔
اور اب اس کے بعد وعدے میں اضافہ ہوتا ہے. لہم، اس نقطے کو سمجھیے، اسی کے لیے میں نے زحمت دی ہے کہ پوری آیت کے سلسلے کو پیش کرنے کی. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر. ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جس کی یہ خواہش کریں گے. میرے تمام ذی علم حضرات، تمام مومنین کرام، میرے ان دو جملوں کو ذرا توجہ سے فرمائیے گا. لہم ما یشاؤون، ان کے لیے جو یہ خواہش کریں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس موجود ہے. تو آج میں آپ سے ایک فرق واضح کر کے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، خواہشات انسانی لامحدود ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہوتی. لیکن آج ایک فرق بتانا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اس کو آپ محفوظ کر لیجئے، کہ اس دنیا کو اللہ نے ضروریات کی تکمیل کا عالم قرار دیا ہے. اس دنیا کو اللہ نے ہماری ضروریات کی تکمیل کی دنیا قرار دیا ہے، اور اس عالم کو اللہ نے ہمارے خواہشات کی تکمیل کی دنیا قرار دیا ہے. یعنی یہاں صرف ضروریات پوری کرتا ہے، وہاں خواہشات پوری کرے گا. تو اب جتنی نادانی کی بات ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے خواہشات کو وسعت دیتے چلے جائیں، تو اللہ کبھی خواہشات کی تکمیل یہاں کرے گا ہی نہیں. آپ نے غور کیا؟ یہاں نہیں کرے گا وہ. اسی سورے کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضروریات کی دنیا ہے، یہاں ضروریات کی تکمیل کی ذمہ داری لی اس نے. اسی سورے کے اندر 36 اور 37 نمبر کی آیت مبارکہ میں، اور سورہ قصص میں 60 اور 61 نمبر کی آیت میں، وہ نہیں پڑھوں گا، یہاں کی آیت پڑھوں. میرے کہ ذرا درود پہ یہاں پر ذرا تو آیت پڑھتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے اسی سورے میں 36 نمبر کی آیت میں، فما، قرآن عجیب انداز سے بات کرتا ہے. یہ قرآن فہمی کی بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں قرآن کی وہ باتیں آ جائیں کہ جو ظاہری طور پر سرسری طور سے ہم گزر جاتے ہیں. ذرا سنیے. فما اوتیتم من شیء، سنو، تمہیں ہر چیز سے جو کچھ بھی دیا گیا ہے، اوتیتم، تمہیں دیا گیا ہے. کیا مقصد؟ وہ دینے والا ہے، تم لینے والے ہو. ذہن میں رکھیے. فما اوتیتم من شیء، تمہیں ہر شے سے جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے لیے تھوڑی سی پونجی ہے، متاع ہے. عزیزان محترم، میں نے ترجمہ کیا، آیت پڑھی، لیکن جو بات میں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچے، اس کے پہنچانے میں ابھی تک ناکام رہا ہوں. ظاہر ہے یہ میری غلطی ہے، آپ کی نہیں. کہا کیا جا رہا ہے؟ فما اوتیتم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی تمہارے اپنے کسب اور اپنے حاصل کرنے کو دخل نہیں ہے. دینے والے ہم ہیں، ٹھیک ہے، تم جد و جہد کرتے ہو، جو حدیث میں آیا ہے نا کہ السعی منی، کوشش میرے لیے طرف سے ہے، والاتمام من اللہ، اور اس کا عطا کرنا اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیے اس حدیث کو دیکھیے، کوشش میرا کام ہے، لیکن اس کا دیا جانا، اس کا انجام، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اسی تعلق سے کہا گیا کہ تم جو کوشش کرتے ہو، کوشش تم کرتے ہو، دیتا کون ہے؟
فما اوتیتم، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے. اب اس میں ماں کے اندر سب کچھ موجود ہے، تو اس میں تمہارے کسب کو، تمہاری حصول کو کوئی دخل نہیں ہے. یہ ہم نے دیا ہے، لیکن کس لیے دیا ہے؟ فمتاع الحیات دنیا، دنیا کی چند روزہ زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. ذرا دیکھیے کیا تقابل ہے نفیس سا. مما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیرم، وہ اس سے بہتر ہے، وہ ابقا، یہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی رہے گا. خیرم و ابقا، بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. لیکن کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان والے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر مرحلے میں تکیہ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو اپنے رب پہ کرتے ہیں. وہ ایمان والے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، تکیہ کرتے ہیں، ریلائنس کرتے ہیں کہ بس ہم نے تو کوشش کر لی، اب نتیجہ ہم اس پہ چھوڑتے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے رب کے پاس کہیں بہتر چیز موجود ہے. یہ ختم ہونے والی ہیں، وہ باقی رہنے والی ہیں. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. تو یہ 22 نمبر کی آیت تھی. ذرا سا اسی کو میں چونکہ چاہتا ہوں کسی آنسر تک آپ کو لے کے جاؤں. ایک نقطہ اور اس سے متعلق، اور پھر بات آگے اپنے سلسلے سے آئے گی. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو جنت میں تمہارے لیے رکھا گیا ہے، اس نے نعمتوں کو رکھا ہے. فضل الکبیر، فضل اور کبیر نہیں، مزہ آپ کو آیا ہی نہیں. دیکھیے، دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک دینا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بالاستحقاق، جتنا حق ہے اتنا دے دیا جائے، وہ دینا کہلاتا ہے بالاستحقاق. اس کو بالعدل بھی کہتے ہیں، یعنی جتنا انصاف کا تقاضا تھا اس کے مطابق دے دیا، یہ بالاستحقاق کہلاتا ہے. ایک دینا ہوتا ہے کہ استحقاق جتنا تھا اس سے کچھ بڑھا کے دے دیا، اسے کہتے ہیں بالکرامہ، یعنی کرم کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے دے دیا. اور ایک دینا ہوتا ہے بالتفضل، یعنی بہت زیادہ فضل کے ساتھ. یہاں لفظ کیا آئی ہے؟ مومنین کے لیے فضل کبیر ہے اللہ کی طرف سے. نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ جتنی نماز پڑھی اتنے کا اجر ملے گا. استحقاق کے ساتھ نہیں ہے، عدالت کے ساتھ نہیں ہے، کرامت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کہا کہ جا رہا ہے ذالک هو الفضل الکبیر. وہاں کی عطا فضل کبیر کے ساتھ ہے. تو اب اس کے بعد اب آیت سنیے وہ والی جو میں کل تھوڑی سی پڑھی تھی آپ کے سامنے. آج اس کو پورا پڑھ رہا ہوں اور ایک لفظ کی تعارف کے لیے پڑھ رہا ہوں آپ سے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا فضل کبیر ہے جو صاحبان ایمان پر ہے. ذالک الذی، اب پھر وہی بات آ رہی، ذالک الذی، یہ وہ شے ہے، یہ وہ چیز ہے. الذی، ذالک یہ وہ ہے، الذی جس کے سلسلے سے یبشر اللہ، اللہ خوشخبری سناتا ہے. کس کو خوشخبری سناتا ہے؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو خوشخبری سناتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. اب ذرا تسلسل دیکھیے گا.
تسلسل دیکھیے گا، پھر سن لیجئے، یہ 23 نمبر کی آیت ہے، یہاں پر یہ پڑھا ہوں آپ کے سامنے۔ ذالک، یہ وہ ہے جو پہلے کہا گیا 22 نمبر کی آیت میں، الذی یبشر اللہ، اللہ جس کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، عبادہ الذین، ان اپنے بندوں کو، الذین یؤمنون، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کر رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب ان مومنوں سے کہہ دے، ان مومنوں سے کہہ دے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کہ کسی اجر کا سوالی نہیں ہوں، لیکن ہاں اجر رسالت ہے تو کیا ہے؟ میرے قربا سے مودت۔ اور آگے سنیے، وَمَن يَخْتَرِفْ حَسَنَةً، وَمَن يَخْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِيدْ لَهَا حُسْنًا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور شکریہ کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پتہ چلا کہ یہ مودت جو ہے اجر رسالت ہی نہیں ہے۔ ذرا سنیے میری بات کو، میں جس کے لیے زحمت دی آپ کو، یہ مودت تنہا اجر رسالت ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَخْتَرِفْ حَسَنًا، جو حسنہ لے کر آئے گا، یہ وہ حسنہ ہے کہ جو آپ اکثر نماز میں دعا کیا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی ایک نیکی مانگتے ہیں، آخرت میں بھی ایک نیکی مانگتے ہیں، حسنات نہیں مانگتے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی حسنات کوئی نہیں مانگتا، کیا کہتا ہے؟ دنیا میں بھی ایک نیکی دے دے، آخرت میں بھی ایک نیکی دے دے، اور پتہ چلا کہ وہ نیکی کیا ہے؟ وہ اہل بیت سے مودت۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز سے۔ اللہم صل علی محمد۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ جو ایک نیکی آگ مانتے، یعنی حیرانی کی بات تھی، بہت سی نہیں مانگتے۔ حیرانی کی بات ہے کہ بہت سی نیکیاں نہیں، حسنات نہیں مانگتے۔ قرآن میں ہے ہی نہیں حسنات کی بات۔ قرآن 201 نمبر کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی کہتے ہیں پالنے والے، ایک نیکی دے دے، اور آخرت کے لیے بھی کہتے ہیں ایک نیکی دے دے۔ اب یہ نیکی کتنی بڑی ہے کہ مانگنے والا ساری نیکیوں کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہ معلوم ہے کہ اگر یہ مل گئی، چھٹے امام کی خدمت میں اللہم صل علی محمد۔ آپ کا ایک شیعہ آیا، دور سے آیا تھا، لباس بوسیدہ تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، سر اور چہرے پر گرد تھی راستے کی۔ سلام کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد امام نے جواب سلام دیا۔ امام جو مسائل بیان کر رہے تھے، مسئلہ بیان کر رہے تھے، اس مسئلے کو اس نے سکون کے ساتھ سنا، اس لیے کہ مسئلہ کسی اور کو دریافت کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد امام متوجہ ہوئے، اس سے خیریت پوچھی، تو اس نے اپنی کیفیت بتائی، بڑی دور سے آیا ہوں زیارت کی شرف کے لیے،
شکر ہے اللہ کا کہ مجھے آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہا مولا میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ میری حالت خود بتا رہی ہے کہ میں مفلس ہوں۔ مولا نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا ہمارا شیعہ ہے؟ کہا فرزند رسول اس میں کیا شک ہے؟ کہا اگر ہمارا شیعہ ہے تو مفلس نہیں ہو سکتا۔ ہمارا شیعہ اگر ہے تو مفلس نہیں ہو سکتا۔ کہا فرزند رسول میری حالت دیکھ لیجیے، میرے لباس کو دیکھیے، میرے چہرے کی زردی دیکھیے۔ کہا میں پھر یہی کہتا ہوں کہ اگر ہمارا شیعہ ہے تو مفلس نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بیچارہ خاموش ہوا۔ مولانا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو مفلس ہے نا، چل میں ایسا کرتا ہوں، یہ سامنے ابو قبیس کا پہاڑ ہے، میں اسے سونے میں بدلنے کا حکم دیتا ہوں۔ کوہ ابو قبیس کو میں حکم دیتا ہوں سونے میں بدل جانے کے لیے، اور یہ پورا کا پورا پہاڑ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ یہ متوجہ ہوا، کہا مولا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ہماری محبت کو دل سے نکال دے۔ بس جیسے سنا قدموں پہ گرا دیا خود کو، کہا فرزند رسول یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کی محبت دل سے نکال دوں۔ کہا یہی تو ہم کہتے تھے کہ تم مفلس نہیں ہے، جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی وہ مفلس نہیں ہو سکتا ہے۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ ایک حسنہ جو مانگتے ہیں، جو ایک حسنہ ہم مانگتے ہیں، اس حسنہ کی قدر و قیمت معلوم ہوئی؟ دنیا کو ٹھکرا دے گا مومن، دنیا کو ٹھوکر مار دے گا، قتل ہو جائے گا، شہادت حاصل کر لے گا، لیکن اس حسنہ کو جو مل چکی ہے، اسے دنیا میں مل چکی ہے، آخرت کے سلسلے سے یقین ہے، امید نہیں، یقین کامل ہے کہ جو حسنہ یہاں ملی ہے وہ وہاں بھی ملے گی۔ تو پروردگار نے کہا کہ ایک حسنہ مانگتے ہو تو یہ حسنہ اہل بیت کی مودت ہے، مودت ہے، ان کی محبت ہے، تم خوش نصیب ہو۔ اور سنو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ میں کہا جو ہمارے پاس ایک حسنہ لے کر آئے گا ہم اسے 10 گنا اجر دیں گے، 10 گنا اجر دیں گے۔ بس جانے مطلب مرتبہ مل کے درود پڑھیں آپ حضرات تو آگے بات بڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایک وضاحت تھی جو کل وقت کی کمی کی وجہ سے، بلکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا، کمی تو نہیں کہوں گا میں اس کو، رہ گئی تھی وضاحت کرنے سے، جو آج میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اور آج 2 مسئلے بڑے، ایک تو یہ کہ کل میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انبیاء اور مرسلین علیہ السلام اور ائمہ، ان کا بھیجا جانا، ان کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کی معرفت کے لیے، یہ اللہ کے معرف ہیں، اللہ کے پہچاننے والے ہیں، اور ہم پابند ہیں کہ ان کی معرفت حاصل کریں، ان کو پہچانیں۔ اور ظاہر ہے کہ رسول کی معرفت بھی براہ راست حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے امام کی معرفت ہمارے لیے لازم قرار دی گئی، چونکہ امام کی معرفت ذریعہ ہے، سبب ہے رسول کی معرفت۔ بلکہ میں ایک جملہ کہوں، قدر کریں گے آپ، جملہ میرا یہ ہے کہ امام رسول نما ہوتا ہے، امام رسول نما ہوتا ہے، دیکھو امام کو نظر آ جائے رسول، اور رسول خدا نما ہوتا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے، امام رسول نما ہوتا ہے،
اور رسول خدا نما، یعنی اگر خدا کے اوصاف کو دیکھنا ہو تو رسول کو دیکھو، رسول کے اوصاف و کردار کو دیکھنا ہو تو امام کو دیکھو، رسول کے اوصاف و کردار کو دیکھنا تو امام کو دیکھو۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ امام بھی اور رسول بھی اللہ کے اوصاف کا مظہر ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ رسول بغیر واسطے کے ہوتا ہے، امام رسول کے واسطے سے ہوتا ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ ایک ڈائریکٹ ہے، ایک انڈائریکٹ ہے۔ انڈائریکٹ ہے تو جو انڈائریکٹ ہے، میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا ہے، جو انڈائریکٹ ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے اس انڈائریکٹ کے لیے کہا کہ ہاں علی بشرن فکیف بشر، ہاں ٹھیک ہے علی بشر ہے، لیکن یہ تو سوچو کیسا بشر ہے۔ ہاں ابن ابی الحدید معتزلی، ہاں آگاہ ہو جاؤ علی بشر، علی بشر ہے، فکیف بشر، لیکن بشر کیسا ہے؟ ربہ فیہ تجلی وظہر، علی ایسا بشر ہے کہ رب کے جتنے اوصاف اگر دیکھنا چاہو تو علی کے اندر دیکھ لو۔ اللہم صل علی محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں علی بشرن فکیف بشر، علی بشر لیکن کیسا بشر؟ ربہ فیہ تجلی وظہر، اگر رب کی تجلی دیکھنا ہو، لفظی ترجمہ یہ، اگر رب کی تجلی دیکھنا ہو اور مظہر دیکھنا ہو رب کے اوصاف کا تو علی کو دیکھو، مظہر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو۔ اب یہ تو ابن ابی الحدید معتزلی نے بات کی تو اس انداز سے دیکھا علی کو، اور میں نے کہا کہ علی یعنی امام رسول نما ہوتا ہے، تو ابن ابی الحدید نے دیکھا تو اس انداز سے دیکھا اور اس کو نظم کر دیا، لیکن شمس تبریز نے دیکھا تو انہوں نے اپنے انداز سے دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ علی رسول نما ہے، اور کیسا رسول نما ہے اب یہ انہی کے لفظوں میں سنیے، مل کے ضرور پڑھیں آپ حضرات، تو عرض کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ شمس تبریز کہتے ہیں کہ مصطفیٰ رو غیر او ہمدم نبود، بجز علی کے کوئی مصطفیٰ کا ہمدم نہیں تھا۔ مصطفیٰ را غیر او ہمدم نبود، در حقیقت رازدار مصطفیٰ، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے ماحول میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے تعلق سے اگر کوئی مصطفیٰ کا رازدار تھا تو علی تھا بس۔ در حقیقت رازدار مصطفیٰ۔ اور اب شعر سنیے ذرا سا کہ مصطفیٰ مرتضی ہر دو یکیست، مصطفیٰ مرتضی ہر دو یکیست، تا نہ گوید تو ز یک دیگر جداست، اب نہ کہنا کہ ان میں کوئی جدائی ہے۔ اور شعر سنیے، اب نہ کہنا دو چراغ اندو
ذیشاں یکشوا، چراغ دو ہیں لیکن نور ایک نکل رہا ہے۔ دو چراغ اندو، دو چراغ ہیں لیکن دو چراغ اندو، نور ایک ہے۔ ذیشاں یکشوا، شعاع نور ایک نکل رہی ہے۔ نور ایشاں کیز یک دیگر جداست، علی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور الگ الگ نہیں ہے۔ رسول نے کہا ہے کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ اور اب آخر میں شمس تبریز کہتے ہیں کہ گر جدا دانی علی از مصطفیٰ، اگر میرے اتنے سمجھانے کے بعد بھی تو نے یہ رکھا اپنے ذہن میں کہ علی اور مصطفیٰ دو الگ الگ وجود ہیں، گر جدا دانی علی از مصطفیٰ، اگر علی کو مصطفیٰ سے جدا دانا تو مجھ سے سن لے، دشمن جانت خدائے کبریاس، تو نے خدائے کبریا کو اپنی جان کا دشمن بنا لیا ہے۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں سنیں۔ عزیزان محترم، اب آپ کی سمجھ آئی بات کہ امام رسول نما ہوتا ہے۔ رسول اوصاف الہیہ کا مظہر یعنی خدا نما ہوتا ہے۔ رسول کو دیکھو، نبی کو دیکھو، خدا کو پہچانو، خدا کو پہچانو۔ لیکن اب یہاں میں ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں۔ اور اس کا تعلق سرکار سے ہے۔ سرکار نے مقام عجز پر ایک مرتبہ یہ اعلان کیا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، مقام عجز پر یہ اعلان کیا کہ پالنے والے، یا رب ما عرفناک حق معرفتک، اے میرے رب میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ جو حق معرفت تھا، جو معرفت کا حق تھا، میں وہ تیری معرفت حاصل نہ کر سکا۔ ما عرفنا کا، میں نے نہیں پہچانا تجھے، حالانکہ خود رسول کا ارشاد ہے کہ نہیں پہچانا اللہ کو کسی نے مگر یا میں نے یا علی نے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ ما عرفنا کا، نہیں پہچانا جو حق معرفت ہے، جو معرفت کا حق ہے۔ اب یہ دو مختلف باتیں، کیا خیال ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ بس پہچانا تو میں نے اور علی نے پہچانا، دوسرے مقام پر یہ کہنا کہ جو حق معرفت ہے وہ میں حاصل نہیں کر سکا۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک مسئلہ جس میں ذہن انسانی الجھ سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس کو پہچاننے کی بات کی جا رہی ہے وہ خالق ہے، جو بات کر رہا ہے وہ مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے اول مخلوق ہے، لیکن مخلوق تو ہے، اور مخلوق ہونے کے ناطے سے خالق کی وہ معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی کہ جس مقام پر وہ ہے۔ خالق کی معرفت وہ ہو ہی نہیں سکتی جس مقام پر ہے، اور اگر معرفت ہو جائے، کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے پوری معرفت ہو گئی ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ خدا نہیں رہے گا۔ جو معرفت کے دائرے میں آ جائے تو وہ محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہے گا۔ میرے مولا امیر المومنین نے اسی وقت کے لیے اعلان کیا تھا، درود پڑھیں بذات تو عرض کرتا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا
کمال توحید کیا ہے؟ کس کو کہیں کہ وہ توحید کی کمال کی منزل پر ہے عقیدہ توحید کے تعلق سے؟ مولانا نے فرمایا سنو، من اعترف بالعجز عن ادراکہ، جو عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کر لے کہ میں اس کا ادراک حاصل کر ہی نہیں سکتا، فَهُوَ مُوَحِدٌ، وہی توحید پرست ہے۔ جو عاجزی سے اقرار کر لے کہ اس کا ادراک ایک مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، بس وہ موحد ہے، وہ توحید پرست ہے۔ اب آپ نے سمجھا رسول کے قول کو؟ مولا کائنات کے اس قول کی روشنی میں سمجھیے۔ اور عزیزان محترم، اب منزل گفتگو اس مقام پر ہے تو ایک بات نہج البلاغہ کے تعلق سے چونکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ سے عرض کروں، درود پڑھیں مرتبہ باواز میں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر ہے 177۔ ایک شخص جس کا نام ہے خطبے کے اندر زعلب یمانی، زال کے ساتھ، اس نے مولا سے پوچھا، معرفت کے تعلق سے دیکھیے گا، اس نے مولا سے پوچھا حل رأیت، خطبہ 177، ذہن میں رکھیے گا، تفصیل سے وہاں دیکھیے گا، میں تو تھوڑا سا دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مولا سے پوچھا حل رأیت ربک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ ابتدا ہے خطبے کی، اور خطبہ طویل ہے، میں نے کہا باہر اس کو میں پورا نہیں پیش کرنا چاہ رہا، توحید کی تعلق سے ہے وہ خطبہ پورا، لیکن اس کو سن لیجیے۔ کیا کہا؟ پوچھا حل رأیت ربک یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مولانا نے فرمایا قال علیہ السلام، فقال علیہ السلام، مولانا نے کہا فوراً افعبد ما لا ارى، افعبد ما لا ارى، تو کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کو دیکھا نہیں ہے؟ سوال دیکھیے کتنا لطیف تھا۔ گزارش یہ پورا خطبہ دیکھیے گا توحید کے تعلق سے، میں پورا خطبہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ کیا کہا مولانا نے؟ فقال علیہ السلام، مولانا نے جواب دیا افعبد، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں؟ فقیل، پوچھا گیا فکیف تراہ، مولا کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ فکیف تراہ، کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا قال لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان، یہ ظاہری آنکھیں، یہ ظاہری آنکھیں کتنی ہی بینا کیوں نہ ہوں، یہ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، باصر اور بصیر والی بات آ گئی یہاں پر، جو کل گفتگو تھی میری، باصر اور بصیر والی گفتگو، یعنی باصر اگر ہے تو نہیں دیکھ سکے گا، وَلَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، لیکن ہاں اگر دل کی آنکھ ہے اور ایمان بھی ہے، دل کی آنکھ ہے اور ایمان بھی ہے تو یقیناً تو اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔
تو یقیناً اپنے رب کو دیکھ لے گا. اور اب بات آئی ہے تو چلیے سنتے چلیے. صاحب مکارم الاخلاق شیخ ابو علی طبرسی اعلیٰ مقام ہوں اپنے کتاب میں ہی لکھتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ ابو ذر سے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر سن، اعبد اللہ فَأَنَّكَ تَرَاهُ، اے ابو ذر اللہ کی عبادت اس طرح سے کیا کرو کہ یہ ذہن میں رکھو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ، اور اگر تمہارے خشوع و خضوع میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بس ذہن محترم، اب بات یہاں تک آ گئی ہے اور معرفت امام کی منزل بھی ہے، تو مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا تھا، لیکن ابھی تک میں اسی منزل میں رکا ہوا ہوں. آپ سے انتہائی شرمسار ہوں، لیکن کل میں کوشش کروں گا کہ بہت تیزی کے ساتھ رسالت کے موضوع پہ گفتگو ہو جائے، چونکہ وقت پھر کم رہ جاتا ہے، اور جو سارے موضوع ہیں میں سب انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ وہ پورے کر کے آپ کے سامنے ہر موضوع جو میں نے معین کیے ہیں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. لیکن امام زمانہ کے تعلق سے ایک بات میرے ذہن میں ہے، بس اس کو سن لیجئے تاکہ ممبر کا حق بھی ادا ہو جائے اور امام کی معرفت کا تعلق بھی ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو حکم اسی امام کا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں، یہ تو ہے نا. کتاب ہے عین الحیات، آقائے محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ نور اللہ مرقدہ، مجلسی دونوں ہیں، ان کے والد بھی مجلسی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بھی مجلسی ہیں. کہ جب صرف آیا علامہ مجلسی تو اس سے مراد آقائے محمد باقر مجلسی ہوتے ہیں، ذہن میں رہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑی خدمات ہیں، بلکہ مکتب تشیع کا مدار جن کتابوں پر ہے ان کتابوں میں زیادہ کتابیں انہی کی، جس میں خاص طور پر بحار الانوار. عین الحیات میں ایک روایت لکھی، وہ روایت آپ سن لیجئے تاکہ معرفت حاصل ہو جائے امام زمانہ کی آپ کو ایک پہلو سے، اور کچھ پہنچ بھی جائے آپ تک. یہ لکھتے ہیں کہ محدث، ایک قم کے محدث، قمی محدث جن کا نام ہے سعد ابن عبداللہ، ان سے ایک ناصبی نے کچھ سوالات کیے، اور وہ سوالات سب تفصیل سے نہیں بیان کرنا ہے، کبھی آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، بہت مزیدار سوالات ہیں. سوالات کیے تو انہوں نے اس سے وقت لیا کہ مجھے چند دن کی مہلت دو، پھر میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا. خود محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور مہلت لینے کے بعد آئے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل احمد ابن اسحاق کے پاس.
اور ان کی خدمت میں خواہش ظاہر کی کہ اے احمد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم امام کے پاس سامرہ جانے والے ہو، مجھے بھی ساتھ لے لو۔ مختصر یہ کہ دونوں چلے، سامرہ پہنچے، امام کی خدمت میں حضوری کا شرف ملا، دست و پاک چوما۔ جب یہ پہنچے تو دیکھا انہوں نے کہ امام کی آغوش میں، گود میں ایک نورانی صورت بچہ سیب سے کھیل رہا ہے بیٹھا ہوا۔ بہت کم سنی، بہت توجہ عزیزان محترم، امام کی معرفت کی بات کر رہا ہوں۔ احمد ابن اسحاق نے 11ویں امام سے عرض کیا کہ فرزند رسول، اہل قم نے خمس کے تعلق سے آپ کی خدمت میں یہ تحائف بھیجیں اور 160 تھیلیاں جس میں خمس کی رقم تھی الگ الگ، وہ امام کے سامنے ڈال دی۔ امام نے اپنے آغوش میں اس کھیلتے ہوئے بچے سے، پہچان تو گیا آپ کون بچہ ہے وہ؟ ذرا سنی توجہ کے ساتھ، کہا بیٹا، تمہارے ماننے والوں نے تمہارے لیے یہ تحائف بھیجیں، دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا۔ تو ایک مرتبہ میرے زمانے کا امام اپنے بابا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا امام وقت مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اس شے کو جس میں نجس مال بھی شامل کر دیا گیا ہے ہاتھ لگاؤں؟ پاک و پاکیزہ۔ سنا آپ نے؟ یہ معرفت کی بات ہے۔ کیا کہا مولا نے؟ بابا، اے امام زمانہ، یعنی حضرت بدرگاہ صاحب نے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے پاک و پاکیزہ ہاتھ کو اس شے سے مس کروں جس میں نجس رقم کو بھی شامل کر دیا گیا؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ 11ویں امام نے احمد کو حکم دیا، یہ احمد تم ایک ایک کر کے کھولتے جاؤ، تفصیلی میرا فرزند بتاتا چلا جائے گا، تفصیل میرا فرزند بتائے گا، کھولو تم تھیلیاں۔ احمد نے پہلی تھیلی اٹھائی تو آغوش میں بیٹھے ہوئے بچے نے کہا کہ یہ فلاں شخص کی طرف سے ہے، اس میں 62 اشرفیاں ہیں، 2 اشرفیاں حرام مال سے ہیں۔ اور کہا کہ ان اشرفیوں کی پہچان یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے نقوش دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مٹے ہوئے۔ احمد نے جیسے ہی تھیلی کھول کے اشرفیاں زمین پہ ڈالیں اور گننا شروع کیا تو 62 اشرفیاں تھیں جو امام نے بتائی تھیں۔ اور اب اس کے بعد تلاش کرنا شروع کیا تو 2 اشرفیاں ایسی نکلیں کہ جن کے نقوش مٹے ہوئے تھے، ان کو الگ کیا۔ امام نے کہا یہ 2 اشرفیاں جو ہیں یہ مال حرام سے ہیں، اور یہ 60 اشرفیاں جو ہیں یہ صحیح کسب سے ہیں، کسب حلال سے ہیں۔ اسی طریقے سے 160 تھیلیوں کا مولا نے ہر ایک کے بارے میں بتایا، اور جو حرام تھا، حرام مال سے تھی، ان کو الگ کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد آخر میں کہا کہ اے احمد، یہ جو مال حرام ہے یہ ان کے مالکوں کو واپس کر دینا، ہم یہ قبول کرتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ ہے مولا کی معرفت، کم سنی،
النبی نبیون ولو کان سریا، الامام امام ولو کان غلاما، نبی نبی ہوتا ہے چاہے شیرخوار کیوں نہ ہو، امام امام ہوتا ہے چاہے گود کا بچہ کیوں نہ ہو۔ آپ نے دیکھا، یہ امام کی معرفت ہے، یہ امام کی معرفت ہے۔ بس اب امام کی معرفت پہ آپ آ گئے۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، ظاہری خلافت۔ 36 ہجری کا اختتام ہے تاریخ کے اعتبار سے، یا اختلاف روایت کے تحت 37 ہجری کا ابتدا ہے۔ مولا مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے، اصحاب کا مجمع ہے، مسائل شریعہ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اتنے میں اشراف کوفہ سے، رؤساء کوفہ سے ایک چھوٹا سا وفد جس میں 5 یا 6 افراد تھے مسجد کوفہ میں داخل ہوا اور سیدھا امام کے پاس آیا۔ امام کو اور امام کے اصحاب کو سلام کیا، سب نے جواب سلام ملا، اجازت سے یہ آنے والے بیٹھ گئے۔ امام جس مسئلے کو بیان کر رہے تھے، جب اس کی وضاحت ہو چکی، وہ مکمل ہو گیا، تو ایک مرتبہ امیر المومنین متوجہ ہوئے ان لوگوں کی طرف جو آئے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا نے خیریت دریافت کی، اس کے بعد کہا کہ ہاں کوئی مسئلہ ہے جو تم نے زحمت کی ہے، تم آئے ہو، اگر ہے تو پوچھو۔ بس جیسے ہی یہ سنا، انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو نمائندہ بنایا تھا، اس نے دستبستہ عرض کی کہ فرزند، کہا مولا یا امیر المومنین، آج ہم اپنا کوئی مسئلہ نہیں لائے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا مولا آج ہم اپنے اہل خانہ کا مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ کہا ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا ہمیں ہمارے اہل خانہ نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے اہل خانہ اپنی شہزادیوں کی زیارت کا شرف حاصل کر لیں۔ کوفہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کیا کہا کہ مولا ہمیں ہمارے اہل خانہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے اہل خانہ، ہمارے گھر کی خواتین اپنی شہزادیوں کے قدم بوسی کا، زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہیں اور کچھ مسائل میں دریافت کرنا چاہتی ہیں۔ مولا نے سنا۔ تاریخ ائمہ، صاحب تاریخ ائمہ لکھتے ہیں کہ سننے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، بالکل خاموش ہیں، آسمان کو دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد کہا ٹھہرو 1 منٹ، تھوڑا ٹھہرو۔ اپنے مقام سے اٹھے اور سیدھا رخ کیا دولت سرا کی طرف، اپنے گھر کی طرف۔ گھر میں داخل ہوئے، بیٹیوں نے بابا کو دیکھا، دونوں تیزی سے قریب آئیں، امام نے سینے سے لگایا، دونوں کو پیار کیا، اور جب پیار کر چکے تو ایک مرتبہ بڑی بیٹی سے کہا زینب تجھے معلوم ہے تیرا بابا مسجد سے اصحاب کو چھوڑ کر کیوں آیا؟ شہزادی نے سر جھکا کے کہا کہ بابا یا آپ جانتے ہیں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے بابا کے تشریف لانے کا سبب کیا ہے۔ کہا نہیں زینب، بات یہ ہے کہ کوفے کے رؤساء، رئیس، دولت مند ایک وفد لائے ہیں، ایک وفد آیا ہے ان کا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اہل خانہ تیری زیارت کا شرف حاصل کریں۔ بیٹا اتنا بتا دے کہ کیا تو بابا کو اجازت دیتی ہے کہ بابا ان کو اجازت دے دے؟ اللہ اکبر۔ کیا تو بابا کو اجازت دیتی ہے کہ تیرا بابا ان سے ہاں کہہ دے، ان کو اجازت دے دے؟
بس جیسے ہی شہزادی نے سنا، سر جھکا کے کہا کہ بابا آپ سے بڑھ کر اس معاملے میں کس کو حق حاصل ہے؟ کہا نہیں زینب، جب تک تیری طرف سے مجھے اجازت نہیں ہوگی میں انہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ شہزادی نے سکوت اختیار کیا، یعنی سکوت کے معنی کہ امام کی بات کی تائید کی، لیکن جس وقت تائید ہوئی تو امام نے ایک بات محسوس کی اور یہ دیکھا کہ زینب جب خاموش ہوئی ہے تو اس کی نظریں صحن خانہ میں بچھی ہوئی ایک بوسیدہ سی چٹائی پر جمی ہوئی تھیں۔ امام سمجھ گئے ایک مرتبہ کا زینب ہم آل رسول ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کا خیال نہیں کرتے، بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کا احساس مت کرو۔ اور یہ کہہ کے امام نکلے، مسجد میں آئے، اجازت دی اور یہ کہا کہ خوش نصیب تمہارا اور تمہارے اہل خانہ کا کہ میری بیٹیوں نے اسے قبول کر لیا۔ یہ لوگ خوش خوش چلے اور مسجد سے نکلے تھے کہ جس کو انہوں نے اپنا رہنما بنایا تھا اس نے سب کو روک کے کہا کہ بھائیو ایک گزارش میری سن لو۔ لوگ رک گئے، کہا وہ کیا؟ کہا اپنے گھر جا کر اپنے اہل خانہ سے یہ کہنا کہ جس لباس میں ہے، جس لباس میں ہے صرف اسی لباس میں شہزادیوں کی زیارت کے لیے آئیں، لباس فاخرہ نہ پہنے، اس لیے کہ ہم کو یہ احساس ہے کہ کہیں ہم شرمندہ نہ ہو جائیں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں شرمندہ نہ ہو جائیں۔ بس عزیزان محترم یہ لوگ گئے، ان کے اہل خانہ چلے، چادروں میں لپٹی ہوئی بیویاں چلیں، مولا کے گھر پر پہنچی، داخل ہوئیں، شہزادیاں استقبال کو چلیں، اور جب استقبال ہو چکا آنے والی خواتین نے شہزادیوں کے ہاتھوں کو چوم لیا، اس کے بعد اس چٹائی پر بیٹھنا چاہتی تھیں کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چاہا کہ اپنی چادر اتار کر وہاں بچھا دیں۔ جیسے ہی دیکھا ان بیویوں نے کہ شہزادی چادر اتارنا چاہتی ہیں، چند قدم پیچھے ہٹ گئی، کہا شہزادی آپ کی چادر؟ شہزادی آپ کی چادر؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، ہم اسی پر بیٹھیں گے، ہمارے پیش نظر ہے کتنی عظمت ہے آپ کی چادر کی۔ اب میں کہوں گا کوفے والیوں یہی زینب ہے، 12 محرم کو یہی زینب تھی کہ جس چادر کا تم احترام کر رہی تھی، اس چادر کے بغیر بے مقنع چادر کوفے کی بازاروں سے گزر رہی ہے، کوفے کے بازار سے گزر رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ بس عزیزان محترم صرف ایک روایت کوفے کی سن لیجئے، ایک میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ جیسے ہی اہل حرم کا قافلہ، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ قافلے کو کوفے کے شہر کے باہر روک دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بازار سجے نہیں تھے، ابھی آئینہ بندی ہوئی نہیں تھی، ہجوم جمع نہیں ہوا تھا۔ جب تمام راستے تماشا کرنے والوں سے بھر گئے تب ابن زیاد نے حکم دیا شمر کو کہ ہاں اب اہل حرم کو لے کر آ، اب اہل حرم کو لے کے آ۔ یہ قافلہ داخل کوفہ ہوا، بس بہت مختصر وقت کے لیے یہ قافلہ داخل کوفہ ہوا۔ جب کوفے والوں نے اس کی حالت دیکھی، بیویوں کو دیکھا، تو قافلہ گزر رہا تھا ایک مکان کے قریب سے کہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ایک خاتون نے کہا من ایل اسارا انتنا، اے بیویو یہ تو بتاؤ کہ تمہارا جاہو جلال دیکھ کر پوچھنا پڑ رہا ہے کہ تم ہو کس قوم و قبیلے کی؟ ایسے جلال کے ہم نے قیدی نہیں دیکھے، ایسے جلال کے ہم نے قیدی نہیں دیکھے۔
یہ بتاؤ تم کس قوم و قبیلے کی ہو؟ جناب فاطمہ نے کہا، جناب فاطمہ نے جواباً کہا نینو اسارائے آل محمد، ہم محمد کی اولاد ہیں، ہم اسارائے آل محمد ہیں۔ ارے یہ سننا تھا۔ وہ بی بی رونے لگی، تیزی سے اپنی کنیز سے کہا کچھ چادریں لا کے دے۔ چادریں لائی، اس نے چادریں پھینکنا شروع کی۔ ارے ادھر شمر نے دیکھ لیا، بس ایک مرتبہ تازیانہ لے کے قریب آیا اور وہ بے ادبی کی کہ چادروں کو نوکے نیزہ سے اٹھایا، تازیوں کو نوکے نیزہ اور تازیانے مرتبات نے شروع کر دیے۔ شہزادی متوجہ ہوئی، نانا علی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ گھر لٹ گیا ماں، گھر لٹ گیا ماں، مقتل کی فضا میں یہ زینب کا تھا نوحہ۔ گھر لٹ گیا ماں، مقتل کی فضا میں یہ زینب کا تھا نوحہ۔